نئے عدالتی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ اعلیٰ عدلیہ نے اپنی ترجیحات بھی واضح کر دی ہیں۔ ساتھ ہی چیف جسٹس ذاتی سعید کھوسہ نے آج بہت اہم تقریر کی ہے، بہت سے اہم قانونی نکتوں کا جواب دیا ہے اور بہت سے اہم قانونی نکتے اٹھائے ہیں۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کہ احتساب کے یک طرفہ عمل کا تاثر تباہ کن ہے۔ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہوئی تو بار کے ساتھ مل کر بھرپور مزاحمت کی جائے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ سیاسی اور حکومتی فوائد کے لیے اختلاف رائے کو دبانے سے جبر کا نظام جنم لے گا۔ یہ سب باتیں چیف جسٹس ذاتی سعید کھوسہ نے نئے عدالتی سال کے آغاز پر کی ہیں اور اپنے خطاب میں انہوں نے گزشتہ سال کی کارکردگی بتائی، آئندہ سال کی ترجیحات کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر ریفرنس کی تفصیلات بھی بتائیں اور بار کے تحفظات اور میڈیا کی آزادی پر بھی بات کی۔ چیف جسٹس ذاتی سعید کھوسہ نے بار کی اہمیت اور اس کے تحفظات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ وہ آج اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ بینچ اور بار آئین پسندی، قانون کی بالادستی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اگر کسی طرف سے انہیں نقصان پہنچانے یا تباہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو بینچ اور بار مل کر اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بینچ کے رہنماؤں کی جانب سے ریاست کی گورننس کے لیے سیاسی دائرہ کار کے سکڑنے پر مسلسل تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور ان تحفظات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس حوالے سے چیف جسٹس نے ریسیڈنگ پولیٹیکل اسپیس ان گورننس آف دا اسٹیٹ کے الفاظ استعمال کیے جو بہت اہم ہیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ ریاست کا اہم حصہ ہونے کی وجہ سے ملکی آئین کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ریاست کی گورننس میں سیاسی دائرہ کار کا نقصان بطور جمہوری ملک مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم بطور ادارہ اس تاثر کو بہت خطرناک سمجھتے ہیں کہ ملک میں جاری احتساب سیاسی انجینئرنگ ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بطور ادارہ اس تاثر کو خطرناک سمجھتے ہیں کہ جو احتساب کا عمل ہے ملک میں جاری، وہ ایک سیاسی انجینئرنگ ہے۔ اس تاثر کو اور اس تاثر کے خاتمے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ یہ عمل اپنی ساکھ نہ کھوئے۔ یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ اس تاثر کو دور کرنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں، مگر اقدامات کون اٹھائے گا؟ چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں مزید کہا کہ یہ ایک احسن اقدام ہے اور اسے قانون کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اگر اس عمل میں آئینی اور قانونی تقاضوں کی شفافیت اور غیر جانبداری پر سمجھوتا کیا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ ساتھ ساتھ چیف جسٹس نے میڈیا پر پابندیوں پر بھی اپنی تشویش ظاہر کی اور کہا کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی بندش اور اختلافی آواز کو دبانے کے حوالے سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جو کہ پریشانی کی بات ہے۔ کسی کی آواز یا رائے کو دبانا بد اعتمادی کو جنم دیتا ہے۔ بد اعتمادی سے پیدا ہونے والی بے چینی جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے۔ وقتی سیاسی اور حکومتی فائدوں کے لیے شہریوں کے آئینی حقوق پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت میں برداشت اور دور اندیشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اختلاف اور برداشت کے بغیر جبر کا نظام ہوتا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ اس کے خطرناک نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت سب سے اہم معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر سماعت ریفرنسز ہیں، جس پر سب کی نظریں ہیں۔ اس حوالے سے بھی چیف جسٹس نے اپنی تقریر میں بات کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ مینڈیٹ دیتا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے کنڈکٹ سے متعلق انکوائری کرے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے جو کام سپریم جوڈیشل کونسل کے چیئرمین اور اراکین کرتے ہیں وہ ان کے پورے عدالتی کریئر کے دوران سب سے زیادہ ناخوشگوار ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے جسے انجام دینے سے وہ منع نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آئین صدر مملکت کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کونسل کو کسی بھی جج کے کنڈکٹ کی تحقیقات کرنے کی ہدایت دے۔ سپریم جوڈیشل کونسل اس طرز کی آئینی ہدایت سے نظر انداز نہیں کر سکتی۔ البتہ تحقیقات کی ہدایت سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے پر اثر انداز نہیں ہوتی اور کونسل اپنی کارروائی میں آزاد اور بااختیار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ججز کی پوزیشنز کو مد نظر رکھ کر انتہائی سنجیدہ اور باوقار انداز میں ہوتی ہے۔ اپنے خطاب میں چیف جسٹس نے سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا شکایتوں کی تعداد کی تفصیلات بھی بتائیں اور کہا کہ گزشتہ عدالتی سال سپریم جوڈیشل کونسل میں زیر التوا پرائیویٹ درخواستوں کی تعداد 56 تھی، جن میں مزید 102 کا اضافہ ہوا۔ ان میں سے 149 شکایات نمٹائی گئی اور اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل میں 9 شکایات زیر التوا ہیں۔ ان میں سے صدر مملکت کی طرف سے دائر کیے گئے 2 صدارتی ریفرنسز بھی ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ 2 صدارتی ریفرنسز سے پہلے دائر کی گئی 4 میں سے 3 شکایتوں پر طریقہ کار کے مطابق اقدامات اٹھائے جا چکے ہیں، جبکہ چوتھی شکایت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہونے کی وجہ سے اس پر کارروائی پہلے ہی روکی جا چکی ہے، جبکہ دونوں صدارتی ریفرنسز پر کونسل نے مختلف اقدامات اٹھائے ہیں۔
اسی طرح کونسل کو بھیجی گئی مزید 3 شکایتوں پر مطلوبہ طریقہ کار کے مطابق اقدامات کیے گئے ہیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے متعلق چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کونسل کے تمام ممبران اور چیئرمین اپنے حلف پر قائم ہیں۔ کونسل کسی بھی قسم کے خوف، بدنیتی یا دباؤ کے بغیر اپنا کام جاری رکھے گی۔ قانون کے مطابق انصاف کی فراہمی کے علاوہ کونسل سے کوئی بھی توقع نہ رکھی جائے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایتوں سے متعلق چیف جسٹس کا خطاب اہم تھا اور چیف جسٹس نے کونسل میں جن صدارتی ریفرنسز کا ذکر کیا ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس کے آغا کے خلاف ہیں، جس کا ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی اہلیہ اور بچوں کے بیرون ملک جائیدادوں کو ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ظاہر نہیں کیا۔ عدالتوں میں زیر سماعت کیسز اور گزشتہ سال نمٹائے گئے کیسز کی تفصیلات بتائیں اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ عدالتی سال کے آغاز پر ملک بھر کی عدالتوں میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 18,10,000 تھی اور اب لا اینڈ جسٹس کمیشن کے مطابق زیر التوا مقدمات کی تعداد کم ہو کر 17,80,000 ہو گئی۔ سپریم کورٹ میں کیسز کے مقدمات کی تفصیلات بتاتے ہوئے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال 37,933 مقدمات زیر التوا تھے اور 19,751 نئے مقدمات کا اندراج ہوا، 16,000 کیسز نمٹائے گئے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں 1994 کے بعد کی تمام کرمنل اپیلیں نمٹائی جا چکی ہیں اور صرف 138 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ آج کے خطاب میں چیف جسٹس نے عدالتی نظام کی تنظیم نو کے اقدامات نہ اٹھانے پر بھی ناراضی کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتظامیہ اور عدالتی نظام کی تنظیم نو کے لیے نیا نظام متعارف کرانے کا تقاضا کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس معاملے پر کچھ نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ ادارہ جاتی مذاکرات کی تجویز پر بھی غور نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوڈیشل ایکٹیویزم اور خود نوٹس سے متعلق کہا کہ وہ بخوبی آگاہ ہیں کہ سوسائٹی کا ایک طبقہ جوڈیشل ایکٹیویزم میں عدم دلچسپی پر ناخوش ہے۔ وہ طبقہ چند ماہ قبل جوڈیشل ایکٹیویزم پر تنقید کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ از خود نوٹسز پر عدالتی گریز زیادہ محفوظ ہے اور کم نقصان دہ ہے، تاہم معاشرے کا مخصوص طبقہ چند لوگوں کے مطالبے پر از خود نوٹس لینے کو سراہتا ہے۔ از خود نوٹس کے اختیار کو قومی اہمیت کے معاملے پر استعمال کیا جائے گا، کیونکہ جو کسی کے مطالبے پر لیا گیا ہو وہ از خود نوٹس نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عدالت کسی معاملے پر ضرورت محسوس کرے گی تب از خود نوٹس لیا جائے گا۔ از خود نوٹس کے استعمال سے متعلق آئندہ فل کورٹ میٹنگ تک مسودات تیار کر لیا جائے گا اور اس مسئلے کو بھی ہمیشہ کے لیے حل کر لیا جائے گا۔ یہ بہت سے اہم نکتے ہیں جس پر چیف جسٹس صاحب نے اپنی تقریر میں تفصیل سے بات کی ہے، نئے عدالتی سال کے آغاز پر اپنی ترجیحات بھی بتائی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر رشید رضوی صاحب، سپریم کورٹ بار کے موجودہ صدر امان اللہ کنرانی صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ رضوی صاحب آپ بتائیے گا، آپ چیف جسٹس کی تقریر کو اور اہم نکتوں پر جن پر انہوں نے بات کی ہے کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، زیادہ تر ان کا فوکس رہا ہے ڈسپوزل آف کیسز پہ، کہ جو انہوں نے یہ ان کے ٹینیور میں 8-9 مہینے میں انہوں نے ڈسپوز آف کیا کوئکلی، اور واقعی اس کی مثال بہت کم ملتی ہیں، اس کو انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے، اس پہ چاہتے ہیں کہ لوگ اپریشیٹ کریں، لیکن اس پر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان تو ہے کہ اتنا ڈسپوزل جو ہے، کیا یہ اس ڈسپوزل نے انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں؟ انہوں نے ای کورٹس کی بھی بات کی ہے، پھر دوسرے جو انہوں نے کورٹس بنائے ہوئے ہیں روٹین کورٹ سے ہٹ کر، اس کی بھی باتیں کی ہیں۔ تو جو ان کا اچیومنٹ ہے انہوں نے کوشش کی اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، اور جو سب سے بڑی بات کہی ہے انہوں نے 184(3) پر بڑی گول مول سی بات کی ہے، اور 8 مہینے میں ابھی تک رولز نہیں بن سکے۔ انہوں نے آتے ساتھی پہلا اجلاس جو کیا تھا فل کورٹ کا، اس میں 184(3) کے اوپر ہی ڈسکشن کیے گئے تھے، جس میں کوئی کنسنسس میری اطلاع کے مطابق نہیں بنا تھا، اور آج تک اسی وجہ سے 1980 کے رولز میں ترمیم نہیں کر پایا ہے سپریم کورٹ۔ وہ بہت ضروری تھا۔ ایک چیف جسٹس آتا ہے، اس کا 184(3) کا اپنا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، آنے والے جج کا اپنا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے۔ یہ کنٹروورسی میں سمجھتا ہوں ختم کرنی چاہیے تھی، اور آصف سعید کھوسہ صاحب اگر کر دیتے تو بہتر تھا، لیکن اس پہ بھی کوئی رولز نہیں بن سکے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں۔ دیکھیں نا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو زیادہ تر افرو ایشیا کنٹریز پر مشتمل ہوتا ہے، وہاں پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کا کام جو ہے وہ سول جج کا کام تو نہیں ہے کہ 2 فریقوں کے صرف مسئلے حل کرتے رہیں،
माजी में भी बड़े अच्छे फैसले हुए हैं आर्टिकल 184(3) पे, और ऑब्जेक्शनेबल भी इश्यूज़ पे लोगों ने आवाज़ उठाई है, सिविल सोसाइटी ने, बार ने, कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। लेकिन देखें, पानी का मसला था, वाटर का कितना प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के किसी भी अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूटेड पानी है हर जगह। ये रिपोर्ट आई है सिर्फ सो मोटो उस पर। जब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का काम है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करे, हमारे फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करे, तो आर्टिकल 9 भी तो है, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में क्या हमें फ्रेश वाटर नहीं मिल सकता? कराची में क्या हो रहा है आप देखें, कचरा सियासत पे कुछ नहीं कर पा रही है लोकल बॉडीज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि ये कह देना कि जी जब तक रूल्स फ्रेम नहीं होते हैं हमने ब्रेक्स लगा दिए हैं और ये कर दिया वो कर दिया, ये सुप्रीम कोर्ट को सिविल जजेस के ओहदों से ऊपर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ 184(3). अब जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उनका तो इस पर बहुत ही डिफरेंट व्यू है, वो तो आज ही से बैठ के एक्शंस ले रहे हैं सो मोटो। तो ये बहुत कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो आनी चाहिए थी, और अभी भी टाइम है चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो ये देखें। कुरैन साहब, आप ज़ाहिर तकरीर में मौजूद भी थे, तकरीर की सुनी, आप क्या कहिएगा आज की तकरीर के हवाले से? देखिए, हम सब वकील हों या जजेस हों, एक आइनी निज़ाम के अंदर हैं और उसके पाबंद हैं। फिर दुनिया में हमेशा एक सिस्टम के साथ चला जाता है, और जब अयूब ख़ान की मार्शल का दौर था, जस्टिस कॉर्नलिस जैसे चीफ जस्टिस बहुत ईमानदार शख्स थे, उनके दौर में भी बड़े अच्छे फ़ैसले होते थे, और उसके अंदर बड़े मशहूर केसेस हैं, 200 केस है, असमा जहांगीर केस है, मौलाना मौदूदू केस है। तो बाज़ औक़ात आपको वक्त के हिसाब से, हालात वाक़यात के हिसाब से इत्मीनान तो नहीं होता है, मगर जुडिशरी के रोल को देखकर आपको इत्मीनान होता है कि जब कोई ऐसे फ़ैसले हों। तो इस हवाले से ऑनरेबल चीफ जस्टिस की जो आज की तकरीर है, मैं समझता हूँ हौसला अफ़ज़ा है, और उसके अंदर हमें इस पर इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम इदारों के अंदर एतमाद नहीं पैदा करेंगे और उनको एतमाद नहीं देंगे तो लामाला एक खलफशार पैदा होगा। उस खलफशार का फ़ायदा दूसरी क़ुव्वतें उठा सकती हैं। आइन की ताबे जो भी फ़ैसले हों उसको हमें कबूल करना चाहिए, दबाव के बग़ैर आज़ाद अदलिया चाहिए, हर एक से आज़ाद, अपने ज़मीर और आइन और कानून और खुदा खौफी के तहत जजेस फ़ैसला करें। इस पर हमें इत्मीनान है और होना चाहिए। रज़ी साहब, साथ में चीफ जस्टिस ने आज एक अहम बात की और बड़ी दो टोक बात की उनकी तरफ से की गई है, और उनका कहना था कि बतौर इदारा इस तासुर को हम बहुत ख़तरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है। एक बड़ी दो टोक बात और अपने कंसर्न का इजहार उनकी तरफ से किया गया, इस पर आप क्या कहिएगा? हाँ, इसलिए कि उनकी भी तो इस पर जजमेंट्स आई हैं। आप देखें ना, एहतसाब पर, पनामा पेपर्स पर, और अगर इसमें ये लोगों को शक हो जाए कि कुछ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का भी झुकाव है उस स्टाइल पर एहतसाब के जो गवर्नमेंट का है, तो लोगों का कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बहुत इंडिपेंडेंटली और बहुत फूंक फूंक के चलना चाहिए। इम्प्रेशन जनरली लोगों का, मैं आपको बताऊँ, यही है कि जी हाई कोर्ट्स की हद तक कि जी ये तो कभी नैब के ख़िलाफ़ जाती नहीं है। साहब, कुरैन साहब, मैं आर्टिकल 184(3) के तहत, और ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा चीफ जस्टिस की तरफ से अपने टेन्योर में किया गया है, उनका फोकस था कि केसेस को निपटाया जाए, जुडिशल एक्टिविज्म नहीं नज़र आया, उसकी वो वजह भी बता रहे हैं। अब आपको लगता है 184(3) चीफ जस्टिस टू चीफ जस्टिस ना बदल रहा हो रवैया, एक बाकायदा तौर पर कानून हो, तो 3 महीने के अंदर ये भी काम हो जाएगा? एक पूरा का पूरा एक दायरा इख्तियार क्या हो, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाए, वो बन जाएगा? ये दुरुस्त उनका है, क्योंकि यही बात उन्होंने की भी है कि बाज़ नाक़दीन हमसे तवक्को रखते हैं कि हम जुडिशल एक्टिविज़म में आ जाएं,
انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے بجائے جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں کریں گے اور ایکٹیو جوڈیشلزم کریں گے کہ جوڈیشری ایکٹیو ہو، نہ کہ جوڈیشری ایکٹیو ایسے معاملات میں ہو جہاں ان کو ریسٹین شو کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے اپنا جو پلڑا ہے اور ریسٹین کی طرف شو کیا ہے، ہم اس پر مطمئن ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ ہم 184(3) میں اپیل کے حق کے لیے فل کورٹ ریفرنس پہلے بھی کیا تھا، میٹنگ کی تھی، اور آئندہ بھی کریں گے، جس کے اندر ہم اس کے پیرامیٹرز طے کریں گے کس قسم کے معاملات میں آرٹیکل 184(3) جس کو از خود کارروائی کہا جاتا ہے، اس میں ان پیرامیٹرز کی روشنی میں کن کن معاملات میں مداخلت کی جائے، کن میں نہ کی جائے۔ تو امید ہے کہ یہ جلد میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر ایسے فیصلے آئیں گے جس سے لوگوں کو پتہ چل سکے گا، تاکہ لوگوں کے جو بہت زیادہ توقعات ہیں وہ بھی اپنا اس کے اندر کوئی لوگوں کو مایوسی نہ ہو، اور لوگوں کو پتہ بھی چل جائے کیسے معاملات ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے۔ تو یہ واضح پیرامیٹرز پہلے سے نہیں ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے۔ امید ہے جلد کام ہوگا، اور ان کے اپنے دور میں ہوگا، کیونکہ ان کا دور بھی مختصر رہ گیا ہے۔ اب 3 مہینے آئندہ آنے والے بڑے فیصلہ کن ہیں ان کے لیے، اس 3 مہینے وہ کیا کردگی دکھاتے ہیں اس کا ان کے اوپر منحصر ہے، آنریبل ججز پر منحصر ہے کتنا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس سے پہلے جو فل کورٹ ججز کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں کوئی بہت زیادہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا۔ اب شاید بہت تھوڑے محدود معاملات میں ان کا آپس میں اتفاق ہے، اور شاید جلد اس میں پتہ بھی چل جائے۔ بہت شکریہ، بڑی اہم خبر تھی، اس پر ہم نے تفصیل سے بات کی۔ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ نیب نے LNG کیس میں ابھی کرپشن کو ثابت کرنا ہے، عدالت کو مطمئن کرنا ہے۔ اس حوالے سے ابھی تک کوئی بڑی پیش رفت تو نہیں ہو سکی ہے، مگر نیب نے اس کیس سے جڑا ایک اور ریفرنس تیار کر لیا ہے۔ نیب کے آج جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق نیب کراچی نے شاہد خاقان عباسی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی سفارش کی ہے، کیونکہ انہوں نے وزیر پیٹرولیم ہوتے ہوئے شیخ عمران الحق کی بطور MD PSO غیر قانونی تعیناتی کی۔ تحقیقات کے مطابق عمران الحق کو صرف ذاتی تعلقات کی وجہ سے تعینات کیا گیا۔ عمران الحق نے LNG ٹرمینل کی تعمیر کے دوران وزیر سے ذاتی تعلقات بنائے، اور ان کی غیر قانونی تعیناتی سے قومی خزانے کو 138 ملین روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ عمران الحق کی تعیناتی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کے خلاف تو ریفرنس دائر ہونے جا رہا ہے، مگر LNG کے حوالے سے کل اہم پیش رفت متوقع ہے، کیونکہ مفتاح اسماعیل اور عمران الحق کے ریمانڈ کی مدت کل ختم ہو رہی ہے۔ 30 اگست کو ہونے والی سماعت میں احتساب عدالت کے جج نے نیب کے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ نیب کے پاس جسمانی ریمانڈ کے لیے اس کے علاوہ کیا گراؤنڈ ہے، میرے سامنے کھڑے ہو کر سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے، جو جواز آپ پیش کر رہے ہیں میں اسے ریکارڈ کا حصہ بناؤں گا۔ ان ریمارکس پر نیب پروسیکیوٹر نے درخواست کی کہ مفتاح اسماعیل کا ایک بار اور 14 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، پھر ریمانڈ نہیں مانگیں گے، جس پر مفتاح اسماعیل کے وکیل نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر عدالت میں حلف دیں کہ اس کے بعد وہ جسمانی ریمانڈ نہیں مانگیں گے۔ احتساب عدالت کے جج نے پوچھا کہ اب تک کتنے ریمانڈ مکمل ہو چکا ہے، جس پر مفتاح اسماعیل کے وکیل نے بتایا کہ 22 دن کا ریمانڈ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی تفتیش نہیں ہوئی ہے۔ اس موقع پر احتساب عدالت کے جج نے مفتاح اسماعیل کا مزید 14 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے 12 ستمبر تک سماعت ملتوی کی۔ اب کل اس پر سماعت ہوگی۔ نیب کے وکیل وعدہ کر چکے تھے کہ مزید ریمانڈ نہیں مانگیں گے۔ LNG معاہدے اور LNG ٹرمینل کو متنازع بنایا گیا، اس پر سوالات اٹھائے گئے، پھر نیب نے کیس بنایا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اور PSO کے سابق MD عمران الحق کو گرفتار کیا گیا۔ اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات لگائے گئے، باقاعدہ طور پر سیاسی طور پر بھی یہ الزامات لگتے رہے۔ اب جو ریفرنس آ رہا ہے عمران الحق صاحب کے خلاف وہ ان کی تعیناتی کے حوالے سے آ رہا ہے۔ نیب کیس اور ان گرفتاریوں کے بعد LNG فراہم کرنے والی بڑی کمپنیاں پاکستان میں کام کرنے سے گھبرا رہی ہیں۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں پاکستان کو LNG فراہم کرنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہی۔ یہ خوف ہے جو عالمی اور مقامی کمپنیوں میں دکھائی دے رہا ہے، جس کے منفی اثرات آئندہ آنے والے منصوبوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ ایکسپریس ٹریبیون میں شائع ہونے والی ظفر بھٹا کی خبر کے مطابق حکومت کو روزانہ 200 ملین کیوبک فیٹ LNG کی ضرورت ہے، اس لیے حکومت نے عالمی اداروں سے LNG منگوانے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان LNG لمیٹڈ نے 10 سال کے عرصے کے لیے LNG کارگو کی فراہمی کے لیے بڈ طلب کی۔ صرف 4 بین الاقوامی کمپنیوں نے ٹینڈر کے عمل میں حصہ لیا۔ خبر کے مطابق LNG کیس کی وجہ سے 2 کمپنیاں بڈنگ کے عمل سے دور ہو گئی۔ یہ بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے کہ آئندہ مقامی اور بین الاقوامی کمپنیاں پاکستان میں کسی بھی منصوبے کا حصہ بننے سے کترائیں تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہوگی۔ تحریک انصاف خود LNG معاہدے اور LNG ٹرمینل کی مخالفت کرتی رہی، اب خود LNG منگوا رہی ہے، 10 سال کا معاہدہ کرنے جا رہی ہے، اس میں کمپنیوں کا اس طریقے سے دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے۔ عمران الحق کی تعیناتی کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی کے خلاف تو ریفرنس ظاہر ہو رہا ہے، مگر انہوں نے کرپشن کی یہ واضح نہیں ہے، کیا کرپشن کی یہ نہیں بتایا جا رہا۔ اس حوالے سے بزنس میگزین پروفٹ نے
ایک رپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق شیخ عمران الحق کو گرفتار ہوئے 1 ماہ ہو گیا ہے، مگر کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ انہیں گرفتار کیوں کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف تو کچھ غلط کرنے کا الزام بھی نہیں ہے۔ عمران الحق کے خلاف نیب نے جو ریفرنس دائر کیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ انہوں نے کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ شاہد حقان عباسی کے حوالے سے تو کچھ الزامات ہیں، مگر عمران الحق نے کن قوانین کی خلاف ورزی کی اس حوالے سے مکمل خاموشی ہے۔ آگے چل کر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ملک کے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کو خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد کون سی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہے گا اور حکومت کے ساتھ بات چیت کرے گا، کون سا پڑھا لکھا باصلاحیت شخص حکومتی اداروں میں کام کرنا چاہے گا۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران الحق کے پاس متعلقہ فیلڈ کا وسیع تجربہ ہے۔ اس رپورٹ کے علاوہ بھی انڈسٹری کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عمران الحق نے امریکہ کے اعلیٰ تعلیمی ادارے سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، پھر انڈسٹری اور پیٹرولیم کا وسیع تجربہ، 3 دہائیوں سے وہ مختلف اداروں میں کام کر چکے اور کئی اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز رہے۔ MD/PSO تعینات ہونے سے پہلے اینگرو سے وابستہ تھے اور ایک زبردست ان کا ایک پروفیشنل ریکارڈ موجود تھا، مگر تعیناتی پر ان کو پکڑا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ فاروق ترمذی موجود ہیں جنہوں نے یہ رپورٹ بھی بنائی ہے۔ فاروق، ظاہر آپ کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو اس حوالے سے پریشان ہونا چاہیے۔ نیب نے ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ اور اس میں الزام یہی ہے کہ ان کی جو بھرتی تھی وہ غیر قانونی تھی۔ 138.9 ملین کا نقصان ہوا اس حوالے سے۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ ابھی آپ جو خبر بتا رہے ہیں کہ نیب نے ریفرنس فائل کرنے کا ارادے کا اعلان کیا ہے، جرم کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے، کیونکہ ہم نے جو ہے وہ دستاویزات دیکھی ہیں جو نیب کی تھیں، اور شاہد حقان عباسی صاحب کے خلاف تو جو ہے کچھ کم از کم کچھ قوانین ہیں جن کے جو کہے جا سکتے ہیں کہ جن کی انہوں نے خلاف ورزی کی، لیکن عمران الحق صاحب نے کیا کیا ہے؟ مطلب انہوں نے کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے جس کی وجہ سے ان کو جیل میں رکھا جا رہا ہے؟ علاوہ اس کے کہ الزام یہ ہے کہ شاہد حقان عباسی صاحب کی انہوں نے کسی طریقے سے مدد کی، لیکن اس میں نیب کی دستاویزات میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کہ چلیں ٹھیک ہے اگر ان کے پہلے پرسنل کچھ تعلقات تھے شاہد حقان عباسی صاحب کے ساتھ تو کیا انہوں نے کچھ رشوت دے کے یہ پوزیشن لی ہے، یا کیا وہ اس پوزیشن کے لیے کوالیفائڈ نہیں تھے جو ان کو یہ PSO کی پوزیشن دی گئی ہے، یا LNG کے جو کانٹریکٹ ہے اس میں انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے کچھ دھاندلی کی تھی یا خود بٹ کی تھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ اینگرو نے جس وقت اس LNG کے ٹرمینل میں اپنی جو بڈ ڈالی تھی تو جو دوسری پارٹی تھی جس کو کانٹریکٹ نہیں ملا تھا وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لحاظ سے تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے اور اینگرو جو ہے صاف اور شفاف طریقے سے یہ کانٹریکٹ جیتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ مسئلہ کیا ہے، کہ مطلب اینگرو نے کس قانون کی خلاف ورزی کی ہے کہ ان کے سابق سربراہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ ظاہر آپ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کارپوریٹ پاکستان کو اس حوالے سے پریشان ہونا چاہیے، کیا وجہ ہے؟ ایک یہ بعد میں اگر PSO کے MD لگتے ہیں اور الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ وہ میرٹ پر نہیں تھے، حالانکہ ان کے کریڈنشلز ہیں، مگر وہ ذاتی تعلقات انہوں نے بنا لیے تھے، کرپشن کا نہیں یہ الزام مگر ذاتی تعلقات کی وجہ سے عہدہ لینے کی وجہ سے، اس لیے تو کارپوریٹ سیکٹر کیوں پریشان ہو؟ دیکھیں آپ یہ کہانی آپ شروع سے دیکھیں نا تو کس طرح سے ہوئی ہے۔ اگر اینگرو نے پہلے ایک بہت بڑا دنیا کا سب سے بڑا فرٹیلائزر پلانٹ پاکستان میں لگایا، 1.1 ارب ڈالر انہوں نے اپنے سرمایہ لگایا پاکستان میں کہ اتنا بڑا فرٹیلائزر پلانٹ لگے جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو کافی فائدہ ہو، پاکستان کے کسانوں کو سستی کھاد مل سکے اور پاکستان میں کئی ہزار لوگوں کو ملازمت ملے۔ یہ انہوں نے پلانٹ لگایا اس گارنٹی پر کہ حکومت ان کو گیس سپلائی کرے گی۔ حکومت نے کئی سالوں تک جو ہے اس گارنٹی کو پورا نہیں کیا، جس کی وجہ سے اینگرو نے کہا اچھا اگر آپ ہمیں گیس نہیں سپلائی کرتے تو ہم خود جو ہے گیس امپورٹ کر لیں گے، ہمیں اب بس LNG ٹرمینل لگانے کی اجازت دیجیے۔ انہوں نے جب LNG ٹرمینل لگا دیا تو پھر اس کے اوپر بھی ان کے اوپر کیس پہ کیس کیے چلے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سے آپ پاکستان میں کوئی آپ ڈیل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ڈیل کریں گے تو ایک تو یہ کہ اس کی خلاف ورزی کریں گے، اور جب آپ اس خلاف ورزی کے کرنے کے بعد آپ اس پروجیکٹ کو کچھ بچانے کے لیے کچھ آپ اپنی تدابیر کریں گے تو اس کے اوپر بھی کیس ہوگا۔ اور اس میں یہ جو نقطہ ہے ان کا کہ ان کے ذاتی تعلق کی وجہ سے MD/PSO بنے، ظاہر ان کے کریڈنشلز ہیں اپنی جگہ پر، مگر یہ اس الزام کے ساتھ جو یہ کہا جا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اچھا
तो देखें, इसमें दो तीन चीजें हो सकती हैं। उसमें यह हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद जो है वो कोई किसी गवर्नमेंट रूल की जो है वायलेशन की हो, लेकिन उसमें इमरान उल हक साहब का क्या कसूर है? उन्होंने क्या रिश्वत दी थी? उन्होंने क्या शाहिद खाकान अब्बासी साहब पर कुछ दबाव डाला था? क्या किया था उन्होंने? कौन सा ऐसा कानून है जो उन्होंने तोड़ा है? ये आप बात तो कह सकते हैं कि भाई उनके पहले ताल्लुकात थे जिसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन उन्होंने क्या कानून तोड़ा है ये बताइए, क्योंकि ये मामला तो कानूनी है ना। ये तो मामला सिर्फ टीवी पे बातचीत करने की नहीं है ना। ये तो ड्राइंग रूम हमारा नहीं है जिसमें हम बस बात कह सकते हैं कि भी उन्होंने कुछ गलत काम किया है। कानून कौन सा तोड़ा है ये आज तक नैब बता नहीं सकी है कि उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था, उन्होंने क्या गलत काम किया था। ठीक है, उनके इससे पहले ताल्लुकात थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ, और हो सकता है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ गलती कर ली हो जो पेपर वर्क था उसके उनकी अपॉइंटमेंट में। बहुत शुक्रिया तमीर साहब मौजूद थे। वो क्या गलत किया, अब देखते हैं कि नैब कल इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाता है। आज के प्रोग्राम में कल के प्रोग्राम में मुलाकात हो जाती है। अल्लाह हाफ़िज़।